لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں۔ کہ عالموں میں نماز کی کتابوں میں لکھا ہے نماز قضا ہوئی پڑھنا، مجھے نہیں پتہ، سجدے میں تشہد پڑھنا، ہاتھ آ کے تمہاری، ان کے نزدیک یہ ناجائز ہے، ہمارے نزدیک ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا بھی جائز ہے، اور حضور نے بھی ہاتھ اٹھا کے دعا کی ہے۔ ایک آدمی برما کا ہے، عرب میں آیا، علم پڑھا، امام احمد بن حنبل کی پیروی کرتا ہے، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، ہم تو نہیں ناراض ہوتے، یہ تو ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ غیر محرم عورت کو سلام کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ صفا کی پہاڑی پر خانہ کعبہ کی طرف سلام کرے تو اس پر دم یا کوئی دم نہیں۔ جو لوگ عورتوں کو طلاقیں دے دیتے ہیں، بعد میں کسی مولوی سے فتویٰ لے کے واپس کر لیتے ہیں، اگر 3 طلاقیں ہیں تو واپس ہو ہی نہیں سکتی، پھر قیامت میں فیصلہ ہوگا انشاءاللہ۔ ہمارے علاقے میں لوگ حصے پر مال، مویشی، بھینس، گائے، بکری رکھتے ہیں، 3 سال کے بعد تقسیم کرتے ہیں، مال ایک آدمی پالتا ہے، ایک کا مال ہے، بعد میں وہ حصہ کر لیتے ہیں، اب جائز ہے، کوئی منع نہیں۔ وہ گھاس کھلایا اسے، لیکن مال کس کا تھا؟ مال نہ ہوتا تو گھاس کس کو کھلاتے حضرت؟ ایک مرنے والے کے لیے 1 عمرہ کر سکتے ہیں، 200 بھی کر سکتے ہیں، کیوں نہیں؟ نفلی عبادت جتنا مرضی آئے کرو، نہ کرو تمہاری مرضی۔ میرا بیٹا یہاں کو شیطانی خیالات آتے ہیں، لاہور زیادہ پڑھا کرے، 4-5 سال ہو گئے ہیں، میری بیوی کو سر میں درد ہوتا ہے، ڈاکٹری روحانی دونوں علاج کیے ہیں، درد ختم نہیں ہوتا، کہ اس کو نظر لگ گئی، اللہ عالم، زمزم پلاؤ، زمزم سر پہ ڈالو، اللہ شفا دیں گے۔ میرا رشتہ دار ہے، شادی کو 20 سال، اللہ نے ایک بچی دی تھی، 16-17 سال کی ہو گئی، اس کے بعد کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ آپ کو مزید اولاد عطا فرمائے، بہرحال علاج بھی کروائیں، یہ نہیں ہے کہ ایک بچی ہوئی تھی اس کے بعد کوئی ایسا اندر کو نقص رہ گیا ہو جو اب اولاد پیدا کرنے کے قابل نہ ہو، علاج بھی کرائیں اور دعا بھی کریں۔ تمام ائمہ برحق ہیں، لیکن جس امام کی فقہ جس ملک میں ہے، جیسے ہمارے ملکوں میں فقہ امام ابو حنیفہ ہے، اس پہ عمل کرنا چاہیے تاکہ کوئی جھگڑا ہی نہ ہو۔ حضور پاک نے نماز تراویح اپنی زندگی میں جب پڑھائی ہے، ایک روایت میں ہے کہ 20 رکعت ہے، لیکن اس وقت آپ نے باقاعدہ صرف چند صحابہ کھڑے ہوتے ہیں، آپ 3 راتیں پڑھائی، پھر نہیں پڑھائی۔ تمام کتابوں میں ضعیف حدیثیں بھی ہوتی ہیں۔ نماز میں عورت کے سر کا بال دوپٹے سے باہر ظاہر ہو، نماز نہیں ہوگی، بالکل دوپٹہ باندھ کے رکھیں۔ فجر کی 2 سنتیں نہیں پڑھی ہیں تو نماز کے بعد نہیں، سورج نکلنے کے بعد پڑھیں۔ فضائل اعمال میں ہمیں تو شرکیہ باتیں نہیں نظر آئیں، تمہیں نظر آئیں تو ان کی ٹھیک کر دو، اصلاح کر دو۔ عمرے کے دوران پہلے 2 چکر میں تیز چلنا یاد نہیں رہا، کوئی حال نہیں۔ اپنی زندگی میں کتنی بار عمرہ حج کر سکتے ہیں جتنا اللہ نصیب کرے؟ لوگوں نے 100 حج بھی کیا ہے، 50 بھی کیے ہیں، 40 بھی کیے ہیں۔ نہری زمین ہو تو یعنی یہ ہے کہ پانی آپ کو مفت مل رہا ہے، آپ اس پہ پیسے خرچ نہیں کرتے ہیں، تو پھر آپ کو 10واں حصہ دینا ہے، پیسے خرچ کرتے ہیں تو 20واں حصہ دینا۔ بالکل آپ سلام عرض کریں، بالکل اپنے سلام بھی عرض کریں روضہ اقدس پر۔ انگوٹھے چومنے کی حدیث ہے ہی نہیں تو کون سی حدیث پیش کرتے ہیں؟ انگوٹھے چومنے والی کوئی حدیث ہی ہو تو بدعت ہے، حدیث کہاں سے آ گئی؟ خود مولویوں نے خود گھڑی ہو تو اللہ کو پتا۔ سنت مؤکدہ ہے جو بھی غیر مسلم، پڑھنے کا طریقہ ایک ہے،
یہاں پر جو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ پہ چلتے ہیں، ان کے نزدیک اگر کوئی سنتیں پڑھ رہا تھا، اس نے پیچھے فرض کی نیت کر دی تو نماز ہو جاتی ہے، تاکہ وہ کہتے ہیں کہ اس کو جماعت کا ثواب مل جائے۔ امام حنیفہ فرماتے کہ نہیں، امام قوی ہونا چاہیے، یہ نہ کہ امام کمزور ہو اور مقتدی قوی ہو، مقتدی فرض پڑھ رہا ہو، امام نفل پڑھ رہا ہو۔ دونوں ہاتھوں سے حجر اسود کا استلام کریں، ایک ہاتھ سے، دونوں جائز ہیں۔ ایک آدمی نے اپنے مرحوم بھائی کا عمرہ کرایا، ایک ایسے آدمی کو جس نے عمرہ نہیں کیا اور نہ ہی اس آدمی کے پاس عمرے کے لیے پیسے تھے، نہیں کیا تو ادا نہیں ہوا، پھر کرائے کسی اچھے آدمی سے۔ تبلیغی جماعت کے جو 6 نمبر ہیں آپ کو اچھے نہیں لگتے تو نہ پڑھا کریں، ورنہ جتنے نمبر آپ کو اچھے لگیں اس پر تو عمل کرو۔ ان لوگوں کو اعتراض صرف ان پر ہوتا ہے جو دین کا کام کرتے ہیں۔ کبھی گاجا باجا گانا فلم اس کا مسئلہ نہیں پوچھیں گے، جب دین کا کام کر رہا ہے اسی کے بارے میں پوچھیں گے۔ بھئی ان میں غلطی ہے، ساتھ چلے جاؤ، ان کو سمجھاؤ۔ قرآن تھوڑا تھوڑا سمجھ کے پڑھنے سے زیادہ ثواب۔ امام کے پیچھے اگر حنفی ہے تو اس کو کوئی فاتحہ نہیں پڑھنی، شافعی ہے تو پڑھا کرے۔ اگر ہم نے عشاء کے فرض حرم میں پڑھے ہیں اور وتر اپنے گھر میں جا کے پڑھی، کوئی بات اچھی بات ہے، بلکہ سنت اور وتر گھر میں پڑھیں۔ میاں بیوی میں اگر ناراضگی ہو تو کتنے عرصے میں طلاق ہو؟ طلاق نہیں ہوتا، چاہے 10 سال بھی جھگڑا رکھو، طلاق دو گے تو ہوگی، لیکن نہ طلاق دو اور نہ اس کو بساؤ تو پھر قیامت میں تم گناہگار۔ میرے بیٹے اور داماد کی نوک حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا کرو ہر مشکل کے لیے۔ میری بوڑھی ماں ہے، اس کا عمرہ کر لیتا ہوں، حج بھی کرو، پتہ نہیں، اگر یہاں رہتے ہو تو حج کوئی مشکل نہیں، پیدل چلے جاؤ، حج کر کے آ جاؤ۔ 12 ربیع الاول جو ہمارے یہاں مناتے ہیں وہ بدعت ہے۔ 12 ربیع الاول کو تو حضور پیدا ہی نہیں ہوئے، اللہ کے بندے، 12 ربیع الاول کو حضور کی وفات ہے۔ میں نے اپنے علاقے میں تحفیظ قرآن کا مدرسہ بنا، اللہ کامیاب کرے۔ میرے دالو پتہ نہیں بیمار ہیں، اللہ شفا دے۔ لا شریک لا، جس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں نہ صفات میں نہ افعال میں۔